السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی پر خیری حافظ سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ نکاح کا عنوان چل رہا ہے، اسی کے ضمن کے اندر یہ بیان چل رہا ہے کہ جن سے عقائد کے لحاظ سے جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اب یہ اسی عنوان کو میں جب آگے لے کر گیا تو اسی میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آئے کہ قادیانی سے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی موضوع کے اوپر الحمدللہ آج پانچویں نشست سے امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آ رہا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل ان کو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اسی دیگر بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے۔ جو بات آپ کو سمجھ میں آئے، پسند آئے، آپ لائک شیئر کیجئے۔ جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ وہ کمنٹس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانی لڑکی سے شادی کرنے والے والدین اور شادی میں شرکت کرنے والے حضرات کا شرعی حکم۔ سوال: کئی سال قبل ایک شادی میں شرکت کی تھی، کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ ماں باپ اور چند اعزاء کی ملی بھگت سے وہ شادی غیر مسلم یعنی قادیانی میں کی گئی۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اس شادی میں جو لوگ نادانستہ شریک ہوئے ان کی اب کیا ذمہ داری ہے۔ ماں باپ اور وہ لوگ جنہوں نے دانستہ کیا، ان کے ساتھ میرا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اس لڑکی سے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے اس کو کیا کہا جائے۔ جواب: جن لوگوں کو لڑکی کے غیر مسلم ہونے کا علم نہیں تھا وہ تو گنہگار نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جن لوگوں کو علم تھا کہ لڑکی غیر مسلم ہے اور ان کو قادیانی کے عقائد کا علم نہیں تھا، اس لیے ان کو مسلمان سمجھ کر شریک ہوئے، وہ گنہگار ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور جن لوگوں کو لڑکی کے قادیانی ہونے کا علم تھا، ان کے عقائد کا بھی علم تھا اور وہ قادیانی کو غیر مسلم سمجھتے تھے مگر یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمان اور قادیانیوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی گنہگار ہوں گے، ان کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور جن لوگوں کو لڑکی کے قادیانی ہونے کا بھی علم تھا اور ان کے عقائد بھی معلوم تھے، اس کے باوجود انہوں نے قادیانی کو مسلمان سمجھا اور مسلمان سمجھ کر اس کی شادی میں شرکت کی اور ایمان سے خارج ہو گئے، ان پر تجدید ایمان توبہ کے بعد تجدید نکاح لازم ہے۔ قادیانی کا حکم مرتد کا ہے، مرتد مرد ہو یا عورت، اس سے نکاح نہیں ہوتا، اس لیے اس قادیانی لڑکی سے جو اولاد ہوگی اور والد الحرام شمار ہوگی۔ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ لڑکی کا نکاح کسی غیر مسلم سے نادانست کچھ عرصے لڑکے کا رشتہ لڑکی کے ساتھ جو قادیانی سے نادانستہ طور پر ہو گیا۔ اب جنہوں نے اس کے اندر شرکت کری ہے، والدین، لڑکے کے والدین جنہوں نے شرکت کری، آئے کہ ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ تو اب یہ صورتحال آتی ہے کہ جنہوں نے والدین جنہوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہیں، ان کا یہ قادیانی ہے، تو ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے اس کا رشتہ لڑکی کے ساتھ کروا دیا۔ لڑکی کے بارے میں علم نہیں تھا کہ قادیانی ہیں، کیا مسلمان ہیں، تو انہوں نے اس کا رشتہ ان سے طے کر دیا۔ تو اب یہ کہ ان کو رشتہ کر دیے، تو اب یہ جنہوں نے رشتہ طے کیا ہے تو اس صورت میں یہ لوگ گنہگار ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ مسلمان ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم تھا یہ قادیانی ہیں، مگر ان کو یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ ان کا مسلمان کا اور قادیانی کا نکاح آپس میں نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں وہ لوگ شریک ہوئے ہیں جنہوں نے نکاح کروایا ہے، تو ان کو وہ بھی کہیں توبہ استغفار کریں گے۔ تیسرے وہ شخص ہیں جن کو بھی معلوم تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، قادیانی ہیں، اور ان کے عقائد کا معلوم نہیں تھا، انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کر دیا لڑکی کے ساتھ، لڑکی کے گھر والوں کو عقائد کا معلوم نہیں تھا، تو وہ بھی گنہگار ہوں گے اور وہ بھی اپنے توبہ استغفار کریں۔ چوتھے وہ شخص ہیں جن کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ بھی معلوم تھا کہ قادیانی ہیں اور ان کا عقائد کیا ہیں، اس کے باوجود انہوں نے دانستہ طور کے اوپر لڑکے کا نکاح لڑکی کے ساتھ کروایا اور وہ اس کے ساتھ شریک بھی ہوئے شادی کے اندر۔ ان کو معلوم تھا کہ قادیانی ہیں، تو ان کو اپنی تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، کیونکہ قادیانی مرتد ہیں اور مرتد زندیق ہیں، ان کا نہ کیونکہ نہ قادیانی مرد کے ساتھ نہ قادیانی عورت کے ساتھ کسی کا رشتہ جائز نہیں ہوگا، جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ تو ان کو جو اولاد ہوگی، بعد کے اندر اولاد ہو گئی تو وہ والد الحرام شمار ہوگی، حرام اولاد شمار ہوگی۔ تو یہ تھی یہ تھا آج کا موضوع، آج کی نشست۔ امید ہے کہ یہ آپ کو موضوع پسند آیا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ جو بات آپ کو سمجھ میں آپ لائک شیئر کیجئے، اچھے اچھے کمنٹس کیجیے، جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔